آج ہم پڑھیں گے درخواست نویسی کے بارے میں کہ درخواست کس طرح لکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ درخواست کے لغوی معنی ہے گزارش یا التجا، اور نویسی یعنی لکھنے کا کام، کہ ہم درخواست کس طرح لکھیں گے۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ درخواست کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ درخواست کی تعریف یہاں پر میں نے لکھی ہے: اصلاحی طور پر کسی انفرادی یا اجتماعی شکایت، ضرورت یا مسئلہ کے حل کے لیے کسی افسر یا حاکم کے نام لکھی جانے والی تحریر درخواست کہلاتی ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم درخواست کس طرح لکھیں گے۔ صحیح ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، آپ اس کو جان لیں۔ پہلی سطر میں ہم لکھتے ہیں: بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج اسلام آباد۔ صحیح ہے، میں نے یہاں پر یہ لکھا ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر ہے بخدمت جناب پرنسپل۔ یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شخصیت یا عہدہ۔ یہاں پر یہ ہے پرنسپل، ایک اسکول کا پرنسپل ہے، ایک کالج کا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ عہدہ، یہ اس کا یہ حصہ ہے عہدہ یا شخصیت۔ گورنمنٹ کالج، اس حصے کو کہتے ہیں ادارہ۔ صحیح ہے، کیونکہ ادارہ، ہر بینک کا الگ ادارہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا الگ ہوتا ہے، اسکول کا الگ ہوتا ہے، کالج کا الگ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ گورنمنٹ کالج، یہاں پر آپ اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہو، میں نے کالج لکھا ہے، تو یہ ادارہ ہے۔ اب وہاں پر جو یہ ادارہ واقعہ ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے اسلام آباد، تو یہ جگہ ہے۔ تو پہلی سطر جو ہے نا، وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے: شخصیت یا عہدہ، ادارہ اور جگہ۔ اس کے بعد ہم آئیں گے عنوان کی طرف، کہ آپ درخواست کس چیز کے لیے لکھ رہے ہو۔ اور درخواست برائے ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، درخواست برائے فیس معافی بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، تو میں نے یہاں پر لکھا ہے درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد آئے گا عنوان، اور اس کے بعد جو ہم لکھتے ہیں درخواست میں جناب عالی، تو یہ چیز آداب کے زمرے میں جاتا ہے۔ آداب یعنی اس میں ہم کسی کے لیے ادب کو ظاہر کرتے ہیں، جناب عالی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آداب۔ اس کے بعد جو ہے نا ہے تمہید۔ تمہید کا مطلب ہے کسی بات کی ابتدا کرنا یا آغاز کرنا۔ تو پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ درخواست کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم لکھتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ بندہ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تمہید۔ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے نفسی مضمون۔ نفس یعنی اپنے لیے، اور مضمون کسی متعین موضوع پر اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا تحریر اظہار، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضمون کہیں گے۔ تو یہاں پر نفسی مضمون میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی بات لکھنی ہے جو عنوان کے مطابق ہو۔ یعنی یہاں پر میں نے لکھا ہے فیس معافی، تو مجھے اس لیے جو ہے نا میں فیس معافی کی درخواست کس وجہ سے لکھ رہا ہوں، میرے جو ہے نا کیا کیا مجبوریاں ہے، یا میرا جو والد ہے ان کو کوئی مسئلہ ہے فیس ادا کرنے میں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک پوری بات لکھنا، یہ نفسی مضمون کہلاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اختتام، کیونکہ اگر ایک چیز کا جو ہے نا، ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ العارض، آپ کا شاگرد۔ میں نے لکھا ہے الف بی جم، کیونکہ اگر یہ پیپر وغیرہ جو ہے نا بورڈ کے پیپر میں آئے کہ درخواست برائے فیس معافی کے لیے اپنا ایک درخواست لکھ کے، تو آپ یہاں پر نام نہیں لکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر رول نمبر ہوتے ہیں۔ الف بی جیم میم کا یہ مطلب ہے کہ یہ حروف تہجی ہے، آپ کا جو نام ہے نا وہ حروف تہجی سے بنا ہے۔ جیسے میرا نام جو ہے نا، میرا نام جمیل ہے،
تو جم میم یہ لام یہ حروف تہجی میں آ گیا، تو الف بے جم میم کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا نام جو ہے نا وہ حروف تہجی میں آ گیا، وہ سمجھ جائیں گے ممتحن، صحیح ہے۔ اس کے بعد کلاس، رول نمبر اگر آپ نے کلاس میں لکھنا ہو، اور اس کے بعد جو یہ تاریخ ہے، تاریخ یہ آپ نے دائیں طرف لکھنی ہے۔ یہاں پر میرے پاس جو ہے نا جگہ کم تھی، تو یہ آپ نے دائیں طرف لکھنی ہے، ایک لکیر جو ہے نا ایک سطر میں جو ہے نا دائیں طرف آپ نے یہ لکھنی ہے۔ تو یہ ہے درخواست نویسی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو پورا لیکچر ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ درخواست لکھتے ہیں اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ سارے پارٹس یاد رکھ لے تو وہ کبھی بھی درخواست لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ والسلام۔